کہ انہ لتنزیل رب العالمین، کہ بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، نزل بہ الروح الامین، اور اسے روح الامین لے کر اترے ہیں، علی قلبک، آپ کے دل پہ، لتکون من المنذرین، تاکہ تم ڈر سنانے والوں میں سے ہو جاؤ، تاکہ تم بھی لوگوں کو اللہ کے عذاب کے بارے میں ڈراؤ۔ جس طرح پچھلے نبیوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا اور انہوں نے اپنے قوموں کو ڈر سنایا، تو فرمایا کہ ہم نے آپ پر بھی قرآن نازل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ منکر جو آپ کا انکار کر رہے ہیں، تاکہ آپ ان کو ڈر سنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بلسان عربی، عربی زبان میں ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبَرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس کا ذکر اگلی کتابوں میں بھی ہے۔ اب آئیے ان آیات طیبہ کے بارے میں تھوڑا سا ہم وضاحت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ ان قصوں کو ختم کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے پہ دلائل بیان کیے ہیں۔ وہ کہا کہ قرآن کا انکار کرتے تھے وہ، اور کہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ معاذ اللہ یہ گڑھا ہوا ہے، یہ کسی جن کی باتیں ہیں، جو یہ، کیونکہ اصل میں عربوں میں پہلے یہ سب چلتا تھا، کہانت تھی، تو انہوں نے مختلف قسم کی باتیں بنائی لوگوں کو بہکانے کے لیے، کہ یہ شاعری ہے، اس کو نہیں سننا چاہیے، اور یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، معاذ اللہ، یہ قرآن جو ہے یہ ایسے ہی معاذ اللہ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ تو قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ دلیل قائم فرما رہا ہے، اور قرآن میں یہ بیان ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہوں پہ، سورہ یاسین میں فرمایا کہ تنزیل عزیز الرحیم، ٹھیک ہے نا، کہ یہ عزیز رحیم کا نازل کردہ کتاب ہے، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو اس قسم کے بیان مختلف جگہوں پر ہے۔ نزل بہ روح الامین، جسے روح الامین لے کر اترے ہیں۔ اب روح الامین سے مراد عمومی جو معنی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، کہ وہ انہی کا لقب روح الامین ہے، اور ان کو روح الامین یعنی امانت والی روح۔ تو اصل میں ان کو کیوں کہا جاتا ہے کہ روح سے مراد لطیف اشیاء ہوتی ہیں، جیسے انسان ایک کثیف ہے، جنات وہ آگ سے بنے، وہ ہم سے تو لطیف ہے مگر وہ بھی کثیف ہے، فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، وہ لطیف ہے۔ تو جبریل علیہ السلام تو فرشتوں کے سردار ہیں، تو اس لیے ان کو روح بھی کہا جاتا ہے۔ پھر امین اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے نبیوں پہ وحی آئی ان کی ذمہ داری حضرت جبریل علیہ السلام پر تھی، اور جبریل علیہ السلام نے نہایت امانت داری کے ساتھ یہ کام کیا۔ یہودیوں نے آپ پہ الزام لگایا، اور یہودی آپ کے دشمن ہوئے کہ انہوں نے وحی جو ہے صحیح نہیں اتاری۔ خود سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آیا، من کان عدوا لجبریل و میکائیل و اسرافیل، وہ قرآن کی آیت ہے باقاعدہ، کہ جبرائیل و میکائیل کے جو دشمن ہیں وہ اللہ رسول کے بھی دشمن ہیں۔ تو ان کو بھی، یہودیوں کو بھی یہی اعتراض تھا جبریل امین سے۔ اسی طرح ہماری امت کے اندر جو صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مرتبہ بہت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان میں سے بھی بعض فرقوں کا یہی نظریہ ہے کہ وہی آنی تھی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر،
لیکن جبریل امین نے غلطی کر دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آ گئے۔ تو یہ صرف نظریہ نہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سب کچھ، جس سے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں اپنی مجلسوں میں تو کہہ لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے سامنے کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کو منکر قرآن نہ کہہ دیا جائے، کیونکہ منکر قرآن ہر مسلمان جانتا ہے کہ کافر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پچھلے زمانے کے جو بہتان کرنے والے تھے جبریل امین پر، اور اس زمانے میں جو بہتان ماننے والے جبریل امین پہ انہوں نے وحی میں غلطی کر دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ان کا شافی جواب دے دیا کہ یہ روح الامین کا نازل کردہ ہے، یعنی وہ روح جو کہ امانت دار ہے، اللہ جن کی امانت کی گواہیاں دے رہا۔ تو اس لیے روح الامین کے بارے میں کہنے والے کہ انہوں نے وحی میں غلطی کر دی، تم جھوٹے ہو، تم دین سے نکلے ہوئے ہو۔ تو بڑے اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر بڑے نکات ہیں۔ اچھا جی، پھر روح الامین کیا لے کر آئے؟ ویسے تو ایک قرآن لے کر آئے۔ دیکھیں تنزیل ہوتا ہے اور ایک نزلہ ہوتا ہے، عربی زبان کے دونوں الفاظ ہیں۔ تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بار بار لے کے آنا، اور نزلہ جو ہوتا ہے وہ ایک دم سے اتار دینا، کیونکہ باب تفعیل ہے، تفعیل کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کثرت پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن تو ایک دم سے اتارا تھا لوح محفوظ پر، لیکن حضور علیہ السلام پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں وہ نازل ہوتا رہا، 23 سال 6 ماہ، اور اس میں وہ مکمل ہوا۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے وہ کون سے نازل کرنے کا ذکر فرما رہا؟ وہ جبریل علیہ السلام کے نازل کرنے کا ذکر فرما رہا، کہ جب جب آیتوں کی ضرورت ہوتی تھی جبریل علیہ السلام کا حکم ہوتا تھا، وہ لوح محفوظ سے لیتے تھے اور لا کر وہ آیت نازل کر دیا کرتے تھے۔ تو وہ جو کلام الہی تھا، جو اصل کلام الہی ہے، اس کو تو کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتی تھی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے۔ جبریل امین جو کچھ لے کے آ رہے تھے وہ کلام الہی کا جو عربی ٹیکسٹ تھا اس کو لے کر آ رہے تھے، ورنہ کلام الہی کے اصل معنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے تھے۔ کتنی آیتیں تھیں کہ جن کو جبریل امین علیہ السلام نہیں جانتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جانتے تھے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا کہ علی قلبی کا، یہ جو لے کر آ رہے ہیں آپ کے قلب پہ لے کر آ رہے ہیں، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ تم بھی ڈر سنانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پہ نازل کیا گیا، کیونکہ آپ کا قلب اقدس اس قابل تھا، ورنہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی تو ان کا یہ ذکر نہیں ہے کہ ان کے دلوں پہ نازل کی گئی، ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ ان کو کتاب دی گئی، ان کو تختیاں دی گئی۔ جبریل امین علیہ السلام براہ راست ان کو تختیاں لا کے دیتے تھے، لکھا ہوا کلام دیتے تھے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ڈائریکٹ آپ کے قلب پہ اترا کرتا تھا، جس کو آپ قرآن میں دیگر جگہوں پہ فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیں، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھو گے کہ اللہ کے خوف سے وہ ذرہ ذرہ ہو جائے گا۔ یہ تو حضور علیہ السلام کا قلب ہے کہ جس نے اس کو برداشت کیا، اور یہ کتنا وہی سخت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں روحانیت مجھے مل جائے، روحانیت مجھے مل جائے، دیکھیں اصل روحانیت سخت ہوتی ہے۔ باقی جو عاملین کی روحانیت ہوتی ہے، چلے کرنا، دیگر چیزیں کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ جو روحانیت، جو حقیقی روحانیت ہے، رب کی طرف سے آپ کی طرف کچھ آئے تو اس کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ان قریب ہم آپ پر بڑا بھاری کلام نازل فرمائیں گے، اور یہ بھاری کلام
وہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور وہی مختلف اقسام کی 8 اقسام کی ہے۔ ان میں سے جو سب سے سخت ترین وحی تھی وہ گھنٹیوں کی آواز کی صورت میں وحی آیا کرتی تھی، جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلسلۃ الجرس کا سب سے سخت ترین وحی وہ ہوتی ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے گویا کہ وہ اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں ہوتی ہیں وہ بج رہی ہیں، پھر وہ خود بخود ٹرانسلیٹ ہوتی تھی آپ کے قلب میں، اور پھر اس کا معنی آپ کے قلب میں آیا کرتا تھا۔ اور وہ اس قدر صحیح سخت وحی ہوا کرتی تھی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سخت سردیوں میں جب وہ وحی کی کیفیت آتی تھی تو آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگ جایا کرتے تھے۔ وہ اس قدر سخت وحی ہوا کرتی تھی کہ جب آپ، بلکہ عام وحی بھی اتنی سخت ہوا کرتی تھی کہ جب آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے تھے تو اونٹ کی یہ خاصیت ہے کہ جتنا بوجھ اس پہ لاد دیا جائے تو وہ اٹھا لیتا ہے، لیکن جب وہ وحی آتی تھی تو بیٹھ جایا کرتا تھا، وہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارکہ میری ران پہ رکھی ہوئی تھی، اسی دوران وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، تو مجھے لگا کہ اس کے بوجھ سے میری ران ٹوٹ جائے گی، میری ہڈی ٹوٹ جائے گی، اس قدر سخت۔ تو روحانیت اس میں سختی بھی ہے روحانیت کے طلبگاروں۔ اور آپ علیہ السلام پہ جب یہ وحی نازل ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ آپ کو جیسے اونگ آ گئی ہے، جیسا کہ انسان بیٹھے بیٹھے اونگتا ہے نا، یا بازو کا تو ایسا لگتا تھا کہ آپ پہ غشی سی طاری ہو گئی ہے، اس قسم کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ تو بہرحال وہ نبی علیہ السلام کا قلب اقدس ہے کہ جس پر یہ وحی نازل ہوا کرتی تھی۔